رمضان المبارک کے متعلق چند اہم سوالات لے کر ہم بات کر رہے ہیں نوجوان عالم دین مولانا سید نواز سے۔ مولانا بتائیے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے گزشتہ امتوں پر بھی فرض رہا اور امت محمدیہ میں بھی رمضان کو فرض کیا گیا ہے، رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ رمضان کے روزوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب آیت نازل فرمائی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لفظ تتقون لا کر اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کر دی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ پرہیزگاری ہوتی کیا ہے؟ میں آپ کو تفصیل بتا دوں، اس کا اصطلاحی طور پر اگر تشریح ہوئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ روحانی تزکیہ، روحانی پاکیزگی، ہمارا جو سول ہے، حقیقت ہے، اس کو پاک کرنا، اس کو صحیح کرنا۔ یہ ہوتا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن کریم ہے، رمضان کا تعلق قرآن سے خاص ہے۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو، کوشش کریں، وقت نکالیں، اپنا اصول بنائیں۔ جب کہیں پہ ہم پہنچتے ہیں تو ہم اپنا پروگرام بناتے ہیں کہ اتنا وقت مجھے وہاں پہ لگانا ہے، یہ کرنا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے تو ہم اپنا اصول بنا لیں کہ اتنا وقت میں قرآن کو دوں گا، قرآن کے حوالے کروں گا۔ اور مزید برآں کہ اللہ ہمیں مخاطب کیا کر رہا ہے، اس سلسلے میں کہیں پہ اگر تفسیر کی کلاسز ہو رہی ہیں اس میں شرکت کریں، ان پروگراموں میں جائیں۔ اگر کہیں پہ نہیں تو خود اور اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر اپنے آفس میں کہیں بیٹھ کر قرآن کا مذاکرہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آخر جو حقیقت اصل ہے وہ یہ ہے کہ تزکیے میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے، اپنے مالک سے مانگنا سیکھنا ہے۔ مانگنا کیسا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو پہلے لکھ کر لیتے ہیں کہ ہم اتنی باتوں پر اسے بات کریں گے، لیکن ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، خالق کائنات کے پاس جا رہے ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اصول نہیں ہے کہ مانگے کہ کیا۔ تو وہ جو عام دعائیں ہیں اسی کو رٹا جو مارے ہیں یا سمجھیں اسی کو بولتے ہیں۔ نہیں، یہ لو نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ وہ محبت میں آ کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور خاص کر ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے اپنی دعاؤں میں شریک رکھیں، پھر نتیجہ دیکھیں، جو امن کا بادل ہم پر آئے گا اسے کوئی ہٹا نہیں پائے گا۔ مولانا، رمضان المبارک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اعتبار سے تبدیلی ہونی چاہیے، تو اس سلسلے میں مختلف تربیتیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کو اگر دیکھا جائے تو اس میں خود کو کیسے تربیت یافتہ کیا جائے، کیا تربیت دی جائے کہ یہ تبدیلی ممکن ہو؟ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال کیا آپ نے۔ جتنی علماء کرام، بزرگان دین جو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس میں ایک بات خاص کر آتی ہے کہ گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک ہمارے اندر اگر اخلاقی طور پر درستگی نہ آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو صحیح انداز سے نہیں گزارا۔ کہا کہ روزہ کس کا نام ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے ہر عمل کو تول کر جانچ کر رکھنا، زبان کو استعمال جانچ کر، ہاتھ کا استعمال جانچ کر، دل کی سوچ و فکر جو کہیں کہیں پہ بھی جاتی ہے اس کے بھی حدود لگانا، تبھی روزہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہیں اس کا ایک رخ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بندہ، کوئی اپنا دوست جھگڑے کی نیت سے آیا کہ مجھے جھگڑنا ہی ہے، اگر جب وہ جھگڑنے پہ آتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی اللہ تمہارے اوپر سلامتی دے، آج میرا روزہ ہے، میں تم سے نہیں جھگڑوں گا، تو حدیث میں ہے کہ اس نے اپنے روزے کو اپنا ڈھال بنایا تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ تو روزے کی حالت میں جب ہم جھوٹ سے، جھگڑے سے پرہیز کر رہے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی استعمال کر رہے ہیں، تو وہ عمل ہمیں صرف ایک ماہ کے لیے نہیں کرنا ہے، ایک ماہ کے لیے، صرف رمضان کے لیے نہیں، اس کی عادت ایسی بنانی ہے 30 روزوں میں کہ وہ 11 مہینے تک مستقل ہمارے ساتھ جڑ جائے، وہ ہمارا مزاج بن جائے، ہماری عادت بن جائے۔
مولانا ایک اہم سوال کہ رمضان المبارک کو غم خواری کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ کیسے غم خواری ہے؟ ماشاءاللہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، رمضان کو غم خاری کا مہینہ کئی وجہوں سے بتایا جاتا ہے کہ ہم بھوک کی حالت میں رہتے ہیں تاکہ بھوکے آدمی کا ہمیں احساس ہو، ہمیں کچھ بھی ہے ہم اس کی مدد کریں۔ لیکن اس میں خاص بات یہ اصول نہیں ہے کہ ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں۔ سال جب گزرتا ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ادا کرنا ہے، لیکن رمضان میں جو زکوٰۃ دینے کا ایک نظام بنایا گیا ہے وہ نظام بن گیا ہے کیونکہ اس میں 1 کا 70 ملتا ہے تو ثواب زیادہ ملے گا، اس نیت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے میں ہم نے کوئی ایسا بیسک پرنسپلس نہیں بنائے کہ کوئی بھی آ رہا ہے ہم نے اٹھا کے دے دیا۔ ارے بھائی ذرا سوچ لیں، جو زکوٰۃ ادا ہونے کے شرائط ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان ہو اور وہ مستحق ہو۔ اگر غیر مستحق کو زکوٰۃ دیتی تو ادا نہیں ہوگا۔ اب اس پر کریں کیسے؟ دیکھیے، تاریخ اٹھائیں گے تو ہمیں بہت ساری باتیں ملیں گی۔ ہم تاریخ سے اپنی دوستی چھوڑ دی ہیں، تاریخ کو بھول گئے۔ ہوتا کیا تھا، مسجدیں مرکز ہوا کرتی تھیں، صرف نماز پڑھ کر لوٹنے کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ وہاں کے جتنے مالدار ہوتے مال جمع کرتے، مال جمتا، یتیموں کی تعلیم، غریبوں کی معاونت، غریب تاجروں کی معاونت کے لیے مستقل ایک پروگرام بنایا جاتا۔ آج ہم نے کیا ہے، ہم بھی اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، کوئی پلان نہیں ہوتا۔ آج کل ایک رسم چل رہی ہے، وہ رسم یہ ہے کہ بتا دیا بھائی ہم کٹ بنائیں گے راشن کی، ہم رمضان کا راشن وہ دیں گے، رمضان میں وہ افطار کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ ارے اس سے اوپر سوچے نا، اسلام اپڈیٹ کا نام ہے، ہر دور میں اسلام اپنا ایک چھاپ چھوڑتا ہے۔ اصل کیا ہے کہ ہم وہی رقم جمع کر اتنے آپ کے محلے میں بچے مل جائیں گے جو صرف پیسوں کی وجہ سے کالج چھوٹ گیا، اسکول چھوٹ گیا اور کالج چھوٹ گیا اور ان کی تعلیم رک گئی، اور ایسے غریب تاجر جو تجارت تو کرتے ہیں، تجارت کے لیے یہاں وہاں سے فائنانس لیتے ہیں، صرف ان کو فائنانس جتنا فائدہ ہوتا ہے وہ فائنانس ادا کرنے میں ہی چلا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اصول بنایا، ان پیسوں کو جمع کیا، بھائی جائزہ لیا، بھائی کون ہے، تعلیم، چلو بھائی ہم ان کی تعلیم پہ لگاتے ہیں، کوئی غریب تاجر ہے اس کی تجارت پہ لگاتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر ہم نے زکوٰۃ کو اپنا ہتھیار بنایا تو وہ دن دور نہیں کہ غربت مسلمانوں سے ختم ہو جائے گی۔ جو آج مستحق تھا وہ آئندہ سال صاحب نصاب ہوگا۔ مولانا ایک چھوٹا سا اہم سوال کہ ہم ریاست میں دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز بہت قریب ہیں، بمشکل 1 یا 1.5 مہینہ بچا ہوا ہے، رمضان المبارک کے بعد الیکشنز ہونے ہیں، تو اس کے پیش نظر کچھ فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے، اینٹی سوشل ایلیمنٹس کی جانب سے نفرت انگیز بیانات آ رہے ہیں، اور سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز میں فائدہ حاصل کریں وہ فرقہ پرست طاقتیں اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے۔ تو ایسے میں مسلمانوں کی عام طور پر یا خاص کر نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ امن کو فروغ دینے کے سلسلے میں وہ کام کریں؟ تو رمضان کے پیش نظر یہ حالات کو کیسے ان چیلنجز کو یا پھر ان حالات کو کیسے فیس کریں؟ میرا پیغام نوجوانوں سے، برادران مسلم سے یہ ہے کہ فتنہ پرست طاقتیں جتنے بھی کریں، جو بھی کریں، آپ اپنا ظرف تحمل وسیع کر لیں۔ اگر کچھ معلوم ہے آپ کو حالات پیچیدہ ہو رہے، برائے مہربانی، جیسے کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اپنی مسجد کو مرکزیت دیں، مرکز بنائیں، اپنے علاقے کے جو صاحب ذہین ہیں اور ذہین و فطین ہیں، حلیم و بردبار ہیں، ان سے رابطہ کریں کہ یہ حالات کو کیسا رخ کیا جائے، ان کو کیسے جواب دیں۔ ذاتی طور پر جذبات ہو کر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ ہم نے گزشتہ 5 سالوں میں وہ بھی منظر دیکھا ہے کہ کن حالات میں KG ہلڈی ایسے کئی علاقوں میں جو فسادات ہوئے وہ یا تو جذباتی طور پر تھے یا فوراً بڑوں کے اس میں دخل نہ دینے کی وجہ سے نوجوانوں کا اپنے طور پر فیصلہ کا نتیجہ تھا، کیونکہ نتیجہ ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہیں پر بھی جائیں گے، کتنے بھی کم ظرف ہوں گے، لیکن ہمیں اپنا ظرف وسیع کرنا ہے۔ لہٰذا میں تمام مسجدوں کے ذمہ داروں سے میں اپیل کرتا ہوں
جو صدر ہیں، نائب صدر ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن ہونے تک اپنا ایک لیڈر بنا لے، بتا دیں کہ اس سلسلے میں کوئی معاملہ ہوگا تو ہم ان سے رخ کریں گے، اور جو لیڈر ایسے بنائے جو کسی طبقے کو سپورٹ نہ کرتا ہو بلکہ امت کا مستقبل اس کے سامنے ہو، ایسا ایک امیر بنا دیں۔ اس طرح کے جو بھی مشورے ہیں ان سے کریں، اور جو متعین فیصلہ ہوتا ہے اس پر عمل کریں، اس سے فسادات بھی نہیں ہوں گے اور ہر کوئی اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے۔ مولانا ایک آخری اور اہم سوال، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گیجٹس آ چکے ہیں، الیکٹرانک گیجٹس ہیں جو کہ ضرورت زندگی بن چکے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسٹریکشن کی وجہ بنتے ہیں، خلل پیدا کرتے ہیں۔ اب چونکہ رمضان المبارک آیا ہے تو ہم ان گیجٹس کو ضرورت کے حد تک استعمال کریں، یا پھر عام طور پر کچھ لوگوں کے لیے یہ مجبوری بھی بنی ہوئی ہے جس سے کئی کام پینڈنگ رہ جاتے ہیں، ٹھپ رہ جاتے ہیں، تو یہ ڈسٹریکشن سے جو ہے کیسے ہم دور رہیں؟ یہ سوال اشارتاً ہمارے خاص کر نوجوانوں کے لیے مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے ان کے ہاتھوں میں جتنے بھی گیجٹس ہیں وہ مفید کم مضر زیادہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، روزے کی حالت میں ہم ان چیزوں سے پرہیز کرنے پر ہی ہمارا فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل کی ایک حالت کا جائزہ بتا دیتا ہوں، اس سے معلوم ہوگا کہ ہمیں کیسے پاگل پن چڑھی ہے ان گیجٹس کی۔ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اقامت شروع ہو گئی ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے وقت تک بات کریں گے، بھائی ضروری کال۔ ایسے ہی ہوگا کہ اگر اقامت میں بات نہ کی تو تجارت رک جائے گی، اس انداز رہے گا، اور جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا تو فوراً اپنا موبائل نکالیں گے، دیکھیں گے پتہ نہیں کتنا فائدہ ہوا ہے کروڑوں کا اور کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ میرے نوجوانوں سے خاص کر اپیل ہے، سب امت مسلمہ کے نوجوان بھائی بہنوں سے میری اپیل ہے، برائے مہربانی اپنا اسکرین ٹائم لمٹ کر لیں کہ میں کتنی دیر اس کو استعمال کروں، صرف مفید کے لیے، تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اسے بے مقصد میں نہ استعمال کروں۔ جو اس میں لمحہ ہمیں ملے گا وہ اپنے ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت میں لگاؤں۔ دیکھیے، ہماری اس میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دن نکل جاتا ہے، خیل اللہ کا موقع نہیں ملتا، ظہر بعد تو تراویح میں سستی آتی ہے، تراویح ادا نہیں کر پاتے، سستی کر پاتے۔ تو تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ اس سے پرہیز کر لیں 1 ماہ تک، اور ڈاکٹروں سے یہ بات بھی آئی کہ نظروں کا نقصان اور ذہنی طور پر کئی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں، تو اس سے بھی بچاؤ کا مسئلہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کامیاب روزے، بہترین روزے، ایسے روزے جو کامل و مکمل ہیں، اس کو ہمیں ملنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ان گیجٹ سے جتنی پرہیز ہوگی اتنا کامیاب روزہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ یہ تھے مولانا سید نواز، جو کہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ اہم باتیں، جیسے رمضان المبارک کی حقیقت، رمضان المبارک کیسے غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس میں زکوٰۃ کو بہتر طریقے سے، منصوبہ بند طریقے سے کیسے ملت تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور خاص کر الیکشنز کے پیش نظر جو کہ رمضان المبارک کے بعد ہیں، اس کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیں اور قانون کا سہارا لیں۔ مولانا سید نواز کا کہنا ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا جائے، اور اس کے جو روحانی اور تربیتی پوائنٹ جو انہوں نے بتائے کہ ان پر عمل کریں اور اپنے رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزاریں۔ رفیق جبار، ETV بھارت، بنگلور۔